اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ عزت آل محمد تے بآواز بلندر صلوات دعا ہے خداوند عالم آج دی اس مقدس صفِ ازاکوں اپنی بارگاہی شرف قبولیت عطا فرماوے مالک اللہ ذکر دے صدقے بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے مالک اللہ عزت آل محمد دے صدقے انہاں دیاں قبران نور آل محمد نال منور فرماوے اللہ بھائی حسنین بھائی سبتین دے مال و رزق وچ مزید تو مزید ترین برکات عنایت فرماوے مالک اللہ انہاں دے گھراں تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرماوے مالک اللہ جتنے عزادار صف عزات تشریف فرما میں حقیر سمیت ان سارے عزاداراں کو کربلا شام جنت البقیع دی زیارت نصیب فرما مالک اللہ جتھاں جتھاں عزادار بے اولاد ماتمی فرزند عطا فرما مالک اللہ جتھاں جتھاں عزادار و مومنین بیمار آج دے پنجی محرم الحرام دے یوم دی غربت دا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما کوشش کر سو جتنی طاقت ہوئے اتنی بلند آمین آکھنی مالک حجت دوران بقیت اللہ الاعظم امام قائم بادشاہ دا جلدی ظہور فرما سکو مولا دی زیارت تو مشرف فرما سکو اپنے امام دا حقیقی نوکر بنندی توفیق عطا فرما جتنی دلند وچ مودت امام زمان بلند ہے جتنا اکھاں کو شوق دیدار امام زمان ہے دعائیں دی قبولیت واسطے اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد توجہ ہے جی میں ذکر شروع کرے ہوں میں جناب دے سامنے پہلی گل ہر بندے دے ذہن تک واضح طور تے پہنچاونا چاہنا کہ اس پاک مقدس اور معطر ممبر تے جتنی دیر بھی گفتگو کرے سا یا اللہ دا قرآن تلاوت کرے سا یا معصوم دا فرمان تلاوت کرے سا سلامت روج حضور اس دی وجہ اے ہے کہ دنیا اس ملت تشیع دے بارے بڑا سچین دیئے وہ دن جی وجہ کیا ہے کہ اس قوم اتنا اتحاد کیوں ہے یعنی اگر اے یا حسین آہدن تحت بالکل با جماعت سینے تے آندے جنہاں تک میری بات پہنچ دی بھی ہے جی اگر یا حسین آہدن تحت با جماعت سینے تے آندے اگر یا علی آہدن تحت با جماعت بلند ہوئے دے سلامت رو جی او
آہدن جی انہاں اتنا اتحاد کیوں ہے، انہاں دے وچ اتنی طاقت کیوں ہے؟ دنیا سارے بارے سچیندی پئی ہے کہ اساں انہاں دے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیتے، اساں انہاں تے جتنے الزامات لین، جتنا اساں انہاں کو دباون دی کوشش کیتی ہے، اساں بم دھماکے کیتے، اساں گولیاں چلائیاں، اساں فائرنگ کیتی، اساں انہاں کو فردن مٹاون دی کوشش کیتی، اساں گردنہ کٹیاں، اساں انہاں دے گھر جلے، اساں انہاں کو ملک بدر کیتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک قوم نہ مٹدی ہے، نہ جھکدی ہے، نہ مٹدی ہے، نہ جھکدی ہے۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ زمانہ سارے بارے بڑا غور و فکر کریں دے کہ پتہ نہیں اس ملت دی بنیاد کیا ہے، اس ملت دا دار و مدار کیا ہے۔ میں آدھا دنیا لے آؤ، زیادہ سوچن دی ضرورت نہیں، آؤ اسا خود اسے ممبر تو اعلان کریں دے ہیں، چاہے ساڑا کوئی ذاکر آونے، چاہے ساڑا کوئی خطیب آونے، چاہے ساڑا کوئی واعظ آونے، چاہے ساڑا کوئی عالم آونے، اس ممبر تے آون والا بسم اللہ تو ابتدا کر کے اللہ دی حمد بجالا ون دے بعد رسول اور آل رسول تے درود پڑھن دے بعد اس ممبر تو یا قرآن دی آیت پڑھدا ہے یا حدیث رسول پڑھ کے اسا زمانے کو نسیندے ہیں۔ ساکو سوچو نہیں اس مذہب دا دار و مدار یا تو اللہ دے قرآن تے ہے یا 14 دے فرمان تے ہے۔ اے ہاتھ سلامت رہویں جی، بسم اللہ۔ اس مذہب سلامت رہو بیٹا، یا علی آکھنا لے سلامت رہویں جی، صدا سلامت رہو جی، علی والے ہمیشہ سلامت رہویں۔ تو اس مکتب دا دار و مدار، اس مکتب دی اساس، اس مکتب دی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا اہل بیت دا فرمان ہے۔ اور یاد رکھے زمانہ کہ اس ملت نے وصیت پیغمبر تے کما حقہو عمل کیتے۔ اللہ دی کائنات اچ کوئی بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وصیت پیغمبر تے عمل پیا کریں جی میں ایسا عمل کیتے۔ کیویں عمل کیتے؟ وقت آخر میرے نبی فرمائے قلم لے آؤ میں لکھ دے ہوں، چلو انہوں دی مرضی انہوں نہیں لکھوایا، لیکن کیا نبی نے زبان نال نہیں فرمایا؟ فرمایا میں تو جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، تو ہاڑے درمیان دو برابر دیاں وزنی چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ کیڑی کیڑی شے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب، دوسری وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي۔ چلو جوان میرے نال بولن، بزرگ میرے حق دعا چا کریں۔ اللہ دی کتاب قرآن اور اپنی اطرت اپنی اہل بیت۔ فرمایا لَن يَفْتَرِقَا، ہک دوجہ تو اے جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں۔ حوض کوثر پہ بھی اکٹھے، یعنی حوض کوثر تو مراد قیامت تلک قرآن اور اہل بیت اکٹھے۔ نبی دے فرماون دا مقصد ہے کہ تواڈے درمیان میں دو چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ میرے سامنے علی والیاں دا مجمع، میرے سامنے عالم اسلام دے چہرے، میں اسے حدیثی چو فیصلہ کراونا چاہنا جناب کو کہ نبی فرمائے میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ بھائی مثال دے طور تے میں جناب دے سامنے اس پاک بارگاہ ممبر تے حاضر ہو گیا اور میں جس ویلے مجلس تمام کر کے ٹرن لگا تے میں آکھا جی میں کرسی چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ فیصلہ کرنا ہے میرا فیصلہ، بھائی ایک کرسی میں چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ بندے آکسن شاہ صاحب جملہ درست کوئی نہیں، کیوں؟ جس لے تساں اے ہاوے کرسی پہلے بھی اتھائیں ہائی، کیونکہ بارگاہ دی ملکیت ہے، تو آڑے ونجن دے بعد بھی کرسی اتھائیں راونی، نہ تساں نال گھن کے اے ہاوے، نہ ہون تساں چھوڑ کے ویندے پہوے۔ ہاں جملہ ان درست ہو سکتا ہے کہ میں آکھا میں اپنی گھڑی، میں اپنا ایک کپڑا یا میں اپنی کیپ چھوڑ کے ویندہ پیاں، جملہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جدہ میں آیا میرے نال ہون میں اتھا چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ نبی فرمائے، بھئی نبی دا کلام ہے، ایک صلوات تلاوت کرو با آواز بلند۔
میرے بہت ہی پیارے برادر جناب عمار حیدر اترا صاحب، مالک مزید زبان و کلام تاثیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے جناب میرے آلے پاسے؟ اگر میں آکھاں کہ ایک کیپ، ایک کپڑا، ایک گھڑی میں چھوڑ کے ویندہ پیاں، ایک انگوٹھی چھوڑ کے ویندہ پیاں، جملہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ویلے میں آیا میرے نالے گھن کے آیا تے ہون چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ عمران بھائی نبی نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے ویندہ پیاں۔ نبی دا کلام ہے، کسے عام بندے دا کلام نہیں۔ منطق دے کسے وزن تو نبی دا کلام کم نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دے اے جملہ فرماون دا مقصد ہے دنیا لیا یاد رکھے کلہ قرآن گھن کے نم آیا، جتھوں میں محمد آیا اٹھاؤ قرآن گھن کے آیا، اہل بیت بھی اٹھاؤ گھن کے آیا۔ سلامت رہو جی، مولا سلامت۔ جتھوں میں قرآن گھن کے آیا اٹھاؤں اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کٹھے، قرآن اور اہل بیت کٹھے۔ نبی فرمائے ایک کدائیں جدا، نبی فرمایا اگر میں کو معقول وجہ نہ دسائی میں ذبح کر دے ساں۔ قرآن دے دو لفظ لا اعزو، میں ہد ہد ہاں میرے تے توڑی اتباع کرنا واجب ہو۔ خالقنی اللہ کتبا علی جناحیا فی خط سریانیت یا علین، وہاں کہ تسا میں کو سزا اس وجہ تو نہیں دے سکتے جدا اللہ میں کو بڑھائے سریانی زبانج اللہ میرے پراتے یا علی لکھ چھوڑ ہے۔ سلامت رہو جی، جی وہ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی گال سمجھ آندی پہ یا نہیں؟ اچھا جی، اس حق ہے کہ اللہ نے میرے پرانتے یا علی لکھے، اس وجہ تو سمیں کو عذاب نہیں دے سکتے۔ پوری ضمانت نال یہ جملہ میں حدیث اچھ لکھا سکتا کہ ہد ہد دے پرانتے یا علی لکھا ہے۔ جدہ ایک گل ہد ہد نے کی تھی، ہون اس گل تو نتیجہ کٹھو، بیٹھے تا سارے علی آلے ہو۔ کوئی بندہ اس سمجھ میں چھے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکے جو میرے دل لے چلی نہیں رہا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو بے شاید جڑا آکھ سکے کہ میرے دل چ علی نہیں، جے دل چ علی ہے وقت سرچا جملہ وصول کر بھئی جیندے پرانتے یا علی ہے اکو نبی عذاب نہیں دیندہ تے جیندے دل چ علی ہے اکو خدا عذاب کی میں دیندے۔ شرط ہے علی کو علی مننا بنے، شرط ہے علی دیوی منی بنے۔ توجہ جی توجہ، او جی ہد ہد نے آکے دسایا تے اللہ دے نبی نے گل کی تھی، فرمایا کہ او ملکہ دے آون تو پہلے تو آڈے وچو کون ہے جڑا او اندہ تخت چاہ کے میرے دربار پیش کرے؟ کالا افریتم من الجن، قرآن کھڑا پڑھ دیں جی، ایک جن اٹھا جندہ نام افریت ہا، وہاں کہ جی میں گھنانا انا آتی کا بھی میں گھنانا۔ اللہ دے نبی نے پوچھا کتنی دیر لیسے؟ وہاں کہ سائیں بس جتنی دیری تساں اپنے مقام تو اٹھ سو یعنی محفل برخاست کرے سو میں تخت گن کے آوے سا۔ ہن نبی چاہندے تا اندے کول تخت منگوا سکدے ہن، ایڈی کیڑی جلدی ہے؟ اجا ملکہ پہنچی نہیں، اجا رستے چے سفری چے، نبی چاہندے تا منگوا سکدے ہن، لیکن اس مقام تے حکمت خدا و رسول اے ہے کہ جانشین رسول دا تعارف کرایا ونے، جانشین پیغمبر دا رتبہ دسایا ونے۔ اگر پریشان ہو تو میں موضوع تبدیل کر رہے ہیں جناب، جانشین پیغمبر دا رتبہ دسایا ونے۔ کیا ہویا؟ فرمایا جن تو بہوان، تیرے گھناون دی ضرورت نہیں، کوئی بیا ہے
جیڑا او تخت اتنا وڈا تخت جے کون 200 بندہ رل کے نہیں چاہ سکدا او تخت میرے دربار گھنا میں اللہ دا قرآن دے کالا اندہو علم من الکتاب اون ٹائم او بولے جیندے کل کتاب دا تھوڑا جیاں علم ہے من تبجیز واسطے یعنی تھوڑا حصہ علم دا کچھ حصہ کتاب دے علم دا کچھ حصہ کیا مطلب بھئی یہ ڈھیر ساری لکڑیاں نال مل کے کرسی بنی ہے اس دے ہیک حصے کو من نیت آکھا ویسا من یعنی جز یعنی کتاب دے علم دا جیندے کل تھوڑا جیاں جز ہے او اٹھے او بولے کیا کہے انا آتی کب ہی میں گھنانا اللہ دے نبی پوچھے وقت کتنا لیسے جانشین پیغمبر حضرت آصف بن برخیہ فرمایا قبلہ این یرتد الیک طرفکا آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے پلک جھپکن تو پہلے اوڑا جیاں علم ہے او ہے سلیمان بن داؤد دا جانشین حضرت آصف بن برخیہ فرمائے اچھا آہن میں تے کو دساواں اللہ نے جتنے نبی بنائیں او بنائیں میرے نبی دے پسینے نال ہن میرے نبی دے پسینے دا بھی جو جانشین ہے اللہ نے ایسی قوت عطا کیتی ہے کہ ملکہ بلقیس دا ملک سبا تو تخت حضرت سلیمان بن داؤد دے دربار حاضر کر دیتے اے ہے حضرت سلیمان بن داؤد دا جانشین میرے آقا دے چہرے تے مسکرہ ہٹائی فرمایا وطعا گھرانے آل محمد دی عزت و عظمت کو سنان فرمایا جیندے کول کل کتاب دا علم ہے اور کوئی نہیں محمد دا جانشین میرا دادا علی ابن ابی طالب بازی نتیجہ نتیجہ وصول کرو نتیجہ وصول نتیجہ تن دو جملے یعنی قرآن آکھ ہے میرا نبی انہ کو آکھ انہ کو کہ آکھ کافرہ تو آڈے اور میرے درمیان میری رسالت دے دو گواہ ایک اللہ دوسرا جس کے سینے میں کل کتاب کا علم ہے کون ہے کون ہے جی پچھلے بندے کون ہے جی توجہ مولا علی یعنی نبی دی رسالت دے دو گواہ ایک اللہ ایک مولا علی اور اللہ نے لفظ شہید استعمال کیتا ہے سائیں پانچ گرائیں دے اسے سامنے علی گلی کوئی حادثہ ہو گئے کوئی واقعہ ہو گئے کوئی لڑائی ہو گئی گواہی دے طور تے بندہ حسنین بھائی عدالت اچ پہنچ گئے جج صاحب نے پوچھا بھئی ہاں جی تو گواہ ہیں وہاں کہ جی میں گواہ ہوں ہن اگلا سوال اے ہوندہ ہے کہ جرہ ویلے واقعہ رونما ہویا کیا تو موقع تے ہاں میرا خیال ہے آتو مجمع مفت بیٹھا سوڑ دے میری گل سلامت رو جی سلامت رو جی سلامت رو جی جدن اے واقعہ رونما ہویا کیا تو موقع تے ہاں ہن اگر تو آکے جی واقعہ پانچ گرہیں تھے تے میں بکھر ودا ہوں وال گواہ تا ٹھیک ہے گواہی قبول ہے بزرگو گواہی قبول ہے نہیں کیوں گواہ موقع تے کوئی نہیں گواہ موقع تے کوئی نہیں اگر گواہ آکھے کہ جی میں موقع تے ہم والگواہ بھی ہے گواہی قبول بھی ہے ہون سار اٹھاؤ اللہ قرآن چاکھے کافران کو میرے نبی دی رسالت دے دو گواہ ایک میں اللہ ایک علی اس دا مطلب نبی دی رسالت جملہ وال پیادہ ہر بندے دی توجہ شارتے ہر بندہ آج گھر
ون کے مسلے تے بے کے فیصلہ کرے نبی دی رسالت دے دو گواہ نبی کو رسالت عطا کرن والے جڑا نبی کو نبی بناون والے جڑا رسول کو رسول بناون والے ایک گواہ ہے اللہ دوسرا ہے تیرا میرا مولا علی تک کم از کم قرآن دی زبانی اتنا مننا پوسی معاشرے دی عدالت چوں کہ گواہ درست او ہوندے جڑا موقع تے موجود ہوئے اندہ مطلب مصطفیٰ رسول بندہ پیا علی سامنے کھڑ کے دیدہ کھڑا سلامت و آباد و شاد رو جی سلامت رو مصطفیٰ رسول سلامت رو ہر بندے نال سلامت رو بیٹا ہر بندے نال سلیم حیدر نقوی دی گل نہیں جی جڑا بندہ ہمتن گوش ہے جی میں اس واسطے گل کرنا چاہنا کہ اللہ فرمائے دو گواہ ہیں یعنی علی میرے نبی دی رسالت دا گواہ ہے ہن جتنے عزادار اور جتنے حسینی میرے سامنے تشریف فرما ہو فیصلہ تساں کر دو بھائی کسے بندے موٹر سائیکل خرید کیتی ہے خریدن اور ویچن دا اصول ہے کہ موقع دے اتے دو گواہاں دی ضرورت ہوندی ہے کتنے جی دو گواہ ہن او دو گواہ لکھے بھی بہنے انہاں دے سائن انگوٹھے آئی ڈی کارڈ نمبر جتھاں موٹر سائیکل دا کاغذ ویسی دوہاں گواہاں دے نام نال بھائی مثال دے طور تے خریدن والے تو ویچن والا مکر گیا ہے وہ آکسی جی میرے کول دو گواہ ہیں اوفے گواہ جرگت اوے گواہ عدالت گواہاں دے نام بھی نال دو گواہ بھی نال میری نبی دی رسالت دے دو گواہ ایک اللہ ایک میرا مولا علی ہون اگر کتھائیں بھی میرے نبی دی رسالت دا اقرار کرنے تا گواہی پہلے گواہ دی بھی نال ہو سی گواہی دوسرے گواہ دی بھی نال ہو سی فیصلہ تسا کرنے میں نہیں کرنا جی گواہی پہلے گواہ دی بھی نال گواہی دوسرے گواہ دی بھی نال یعنی جتھاں ذکر چلنے پہلے گواہ دا ذکر بھی نال دوسرے گواہ دا ذکر بھی نال فیصلہ پانچ گرائیں دا اے با معرفت مجمع کرے جتھاں مصطفیٰ دی رسالت دا ذکر ونجنے پہلے گواہ دا ذکر بھی کرنا پوسی دوجے گواہ دا ذکر بھی کرنا پوسی تاں تیری گواہی درست ہو سی یعنی اگر تو چاہنے میرا کلمہ رسالت درست ہوئے تے کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا پوسی دوسرا گواہ علی ولی اللہ بھی پڑھنا لا الہ الا اللہ بھی ضروری محمد الرسول اللہ واسطے لا الہ الا اللہ بھی ضروری علی ولی اللہ بھی ضروری ہے یا کوئی نہ بولو ضروری ہے یا کوئی نہ بس یہ گل دا جواب دے اور میں ختم کران جی گفتگو لا الہ الا اللہ ضروری علی ولی اللہ ضروری کہندے واسطے محمد الرسول اللہ واسطے ہن فیصلہ تساں کرنا ہے کہ ایک گواہ ہر جھاتے نال حسن یا کتھائیں پیچھا کھڑ رہا سن ہر جہاں نال حسن یا کتھائیں پیچھا کھڑ رہا سن نال حسن یا کوئی نہ یعنی اگر کہیں بندے کلمہ نبی دی رسالت دی گواہی دیونی ہے تدو گواہاں دا ذکر کرنا پوسی یعنی اگر کہیں کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کلمہ درست تاں ہو سی جدو گواہ حسن یعنی لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ اگر کہیں بندے آزان محمد مصطفیٰ دی رسالت دا ذکر کرنے تاں گواہی درست ہے جدو گواہ ہوئن لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ اگر کہیں بندے اقامت ذکر رسالت مصطفیٰ کرنے تدو گواہ حسن
تا گواہی درست ہے ہن فیصلہ تسا کرنا ہے مرضی دے عالم دین کو ون کے پوچھو بھئی جدا بندہ کوئی دو گواہ لکھوا کے انہاں گواہاں دی گواہی واسطے بیندے اوہے گواہ تھانے تے بھی پیش ہوندے اوہے گواہ عدالت وچ بھی پیش ہوندے اسے وجہ تو اسا اس ممبر تو آدھے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ دی گواہی آزان وچ دیونی ہے تنا لا الہ الا اللہ دی طرح علی ولی اللہ لازم ہے اگر مصطفیٰ دی گواہی کلمے چ دیونی ہے تو لا الہ الا اللہ دے واگ علی ولی اللہ ضروری ہے اگر مصطفیٰ دی گواہی نماز چ دیونی ہے تو لا الہ الا اللہ واگو علی ولی اللہ ضروری ہے لا الہ الا اللہ کی طرح علی ولی اللہ ضروری اور فقط اے نہیں سمجھنا کہ بس پڑھ گیدہ تو پڑھ گیدہ آؤ ثواب سنو اور ایک جملہ غربت دا ثواب سنو کیا ثواب ہے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے او کو ثواب کتنا ہے پریشان تھی گئے ناراض تھی گئے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے ثواب کتنا جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے ثواب کتنا ہے جی اچھا جی حدیث نعرہ تکبیر